السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 146 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ امر بلال ان یشفع الاذان، امر حکم دیا گیا، امر حکم دیا گیا، بلال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا۔ حکم دیا گیا، ظاہر ہے ان کو حکم کون دے گا نبی کے زمانے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب کہیں حدیث میں یہ لفظ موجود ہو کہ حکم دیا گیا ہے، تو یہ مرفوع حکمی کے حکم میں ہوتا ہے، مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ صحابی کے قول کو موقوف کہا جاتا ہے، اور مرفوع نبی کی حدیث کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ثابت ہے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث یہ ہے کہ امر بلال، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو مرفوع حکمی کہا جائے گا، یعنی مرفوعاً یہ کیا ہے؟ اس کے قائم مقام ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ بہرحال امر بلال، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ وہ اذان کو ڈبل کہیں، یعنی اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے وتر اور ایک ہوتا ہے شفع، اس کو اردو میں جفت اور طاق، جفت جوڑا جوڑا، جیسے 2 4 6 8، یہ کیا ہے؟ جفت ہے۔ اور طاق کیا ہے؟ 1 3 5، یہ طاق عدد ہے۔ تو اذان یہ شفع ہے، یعنی دو دو مرتبہ ہے۔ آپ کلمات پہ غور کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیے یہ جوڑا جوڑا ہے، جفت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ڈبل ہے، دو دو مرتبہ ہے۔ تو یہ جو دو دو کلمہ ہے، اسی کو عربی زبان میں شفع کہتے ہیں، اور ایک ہو تو اس کو وتر کہتے ہیں، اسی کو اردو میں طاق کہتے ہیں۔ تو امر بلال ان یشفع الاذان، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو دو دو مرتبہ کہیں، اذان کے کلمات کو دو دو بار کہیں۔ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، اور اقامت کو ایک مرتبہ کہیں، طاق عدد یعنی ایک مرتبہ۔ وَيُوتِرَ، کہ وہ طاق کریں یا طاق کہیں، الاقامہ اقامت کو۔
اقامت کسے کہتے ہیں؟ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جب لوگوں کو خبر دی جاتی ہے تو اسی کو اقامت کہتے ہیں. جیسے جماعت کا وقت 9 بجے ہے، مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے، تو 9 بجے مؤذن اقامت کہے گا. تو وہ جو جماعت کی خبر دے رہا ہے اسی کو اقامت کہتے ہیں. جماعت کی خبر جو دیتا ہے کہ امام حاضر ہے، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، تو اسی کا نام اقامت ہے. تو اقامت کیسی کہی جائے گی؟ کہا وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، بلال کو حکم دیا گیا رضی اللہ عنہ کہ وہ اقامت کو ایک مرتبہ کہیں. یعنی اذان کے کلمات جیسے ڈبل ہیں تو اقامت کو اکہری کہیں. اقامت اکہری کہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ اذان میں ہے، تو اقامت میں کیسے کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ کلمات 2 مرتبہ اذان میں ہیں، لیکن اقامت میں حکم کیا ہے کہ وہ 1 مرتبہ کہیں، یعنی اقامت اکہری کہیں. الا الاقامۃ، الا الاقامہ، الا مانے سوا، اقامت مانے اقامت، سوائے اقامت کے، یعنی قد قامت الصلاۃ کے، یعنی الا قولہ قد قامت الصلاۃ. اقامت سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی الا قولہ قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہیں. متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. ولم یذکر مسلم الاستثناء، یہاں الا الاقامہ، الا الاقامہ یہ الا کے ذریعے استثناء ہے. یعنی یہ حدیث میں کہا گیا کہ اقامت اکہری ہو مگر اقامت کیا ہو؟ قد قامت الصلاۃ، یہ ڈبل ہو، 2 مرتبہ ہو. تو الا جو ہے یہ استثناء ہے. جیسے حدیث میں یہاں بلوغ المرام میں الا الاقامہ کہا گیا ہے، تو یہ لفظ مسلم میں نہیں، اسی کو کہتے ہیں ولم یذکر مسلم الاستثناء. امام مسلم نے استثناء کو بیان نہیں کیا ہے. یعنی الا الاقامہ یہ اس طرح جو لفظ ہے حدیث میں وہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. دیکھیے مسلم کی جو روایت میں لفظ استعمال ہوا ہے، 3 حدیثوں کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے. پہلی حدیث ہے امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ. دیکھیے یہاں پہ ویوتر الاقامہ ہے، اس کے آگے الا الاقامہ یہ نہیں ہے. دوسری روایت ذکر کی امام مسلم نے فامر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، یہاں پر بھی ویوتر الاقامہ کا لفظ موجود ہے. ویوتر الاقامہ یہاں یہ نہیں موجود ہے کہ الا الاقامہ. تیسری روایت ہے امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ. یہ تینوں روایت مسلم شریف میں موجود ہے، لیکن تینوں روایت میں الا الاقامہ یہ لفظ موجود نہیں ہے. لیکن یہاں پر دوسری احادیث کی کتاب میں الا الاقامہ کی صراحت موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اقامت جب کہی جائے گی تو اقامت میں الفاظ اکہری ہوں گے. اذان کے یا اقامت کے جو کلمات ہوں گے وہ طاق ہوں گے، یعنی ایک ہوگا، جفت نہیں ہوگا، ڈبل نہیں ہوگا، اذان کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اکہری ہوگی، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہنا ہے، قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ
کہنا ہوگا. اور آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، وہ تو اذان میں ہی اکیلا ہے، تو اقامت میں بھی اس کو ویسے ہی کہا جائے گا. تو جو ڈبل تھے اس کو ایک کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اذان میں قد قامت الصلاۃ نہیں تھا تو اقامت میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے الا الاقامہ کہہ کر، یعنی قد قامت الصلاۃ. البتہ اذان کے اخیر میں لا الہ الا اللہ یہ ایک ہی بار کہا جاتا ہے اور ایک ہی کلمہ ہے، تو اقامت میں بھی اس کو ویسے ہی باقی رکھا گیا، اس کو کم نہیں کیا گیا. وَلِلنَّسَئِيِّ أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَالًا، اور نسائی کی جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ استعمال ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے. اور بخاری کی جو روایت پڑھی گئی ہے امیر بلال، مسلم کی روایت جو پڑھی گئی اس میں بھی امیر بلال، بلال کو حکم دیا گیا. لیکن نسائی میں یہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو یہ صراحت ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ حکم دیا گیا، تو حکم دیا گیا تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. لیکن نسائی کی روایت میں صراحت ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں امر بلال، بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع علی اذان، کہ وہ اذان کو دو دو مرتبہ کہیں، یعنی اذان کے کلمات کو دو مرتبہ کہیں. ویوتر الاقامہ، اور اقامت کو اکہری کہیں، یعنی اقامت کے جو کلمات ہیں اس کو ایک ایک بار کہیں، یعنی اذان کے مقابلے میں آدھا، یعنی اذان کے کلمات ڈبل ہیں، دو دو مرتبہ ہیں، تو اقامت کے کلمات ایک مرتبہ. اسی کو کہا ویوتر الاقامہ، اقامت کے کلمات کو ایک مرتبہ کہیں یا اقامت اکہری کہیں. الا الاقامت، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، الا الاقامہ، سوائے اقامت کے. اقامت سے مراد کیا ہے؟ خود کہتے ہیں یعنی الا قولہ، یعنی اقامت سے مراد کیا ہے؟ مؤذن کا یہ کہنا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو جب مؤذن یا اقامت کہنے والا شخص قد قامت الصلاۃ کہے گا تو وہ دو مرتبہ کہے گا. جیسے اذان میں کلمات دو ہیں، اقامت میں کلمات ایک ہیں. جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایک مرتبہ ہے. لیکن قد قامت الصلاۃ یہ کلمہ جو کہا جائے گا دو مرتبہ کہا جائے گا. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ دو مرتبہ کہا جائے گا. کیونکہ یہ اذان میں کلمہ نہیں ہے اس لیے اس کی تخصیص کی گئی ہے. اذان میں یہ قد قامت الصلاۃ نہیں کہا جاتا ہے، تو اقامت میں اس کو خاص کر دیا گیا کہ اقامت کہی جائے گی تو قد قامت الصلاۃ کو دو مرتبہ کہا جائے گا. متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے. ولم یذکر مسلم الاستثناء، بخاری مسلم کی روایت میں استثناء نہیں ہے. استثناء مطلب الا الاقامہ، یعنی اذان کے کلمات کو اقامت میں جو کہے جائیں گے وہ اکہری ہوں گے، اقامت کے کلمات اکہری ہوں گے. لیکن اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کو دو مرتبہ کہا جائے گا. تو الا جو کہا گیا استثناء ہے. الا کون سا لفظ ہے؟ حرف استثناء، یعنی الگ کرنے والا. جیسے اقامت کے کلمات میں سب اکہری ہیں، اب اس میں سے قد قامت الصلاۃ کو الگ کر لیا گیا، یعنی اقامت کے کلمات میں اس کا الگ حصہ ہے، یعنی اس کو ایک مرتبہ نہیں کہا جائے گا بلکہ دو مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا. تو یہ الا الاقامہ کا جو لفظ ہے جو استثناء کیا گیا ہے، تو مسلم میں یہ لفظ نہیں ہے، الا الاقامہ کی صراحت نہیں ہے، لیکن مفہوم تو وہی ہے.
جو دیگر حدیث کا مفہوم ہے کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اقامت میں کہا جائے گا۔ وللنسائی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، اور نسائی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، اور صحیحین کی جو روایت اس میں ایک حکم دیا گیا، تو مراد وہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں حکم کون دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں گے۔ تو یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے 146 نمبر کی، اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اقامت اکہری کہنا چاہیے، اقامت اکہری کہنا چاہیے، لیکن کیا صرف اکہری ہی اقامت کہنا چاہیے کہ اقامت کے کلمات کو ڈبل بھی اذان کی طرح کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ابو داؤد شریف کی بالکل صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اقامت سکھلایا ہے، جو آپ نے اذان ان کو سکھلائی، اقامت سکھلائی، تو اس کے اندر اذان اور اقامت کے کلمات دونوں کیا ہے؟ برابر برابر ہے، دونوں کیا ہے؟ ایک جیسے، یعنی اذان ہی کی طرح اقامت۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں احناف کی مساجد میں اقامت کہی جاتی ہے تو کیسے؟ اذان کی طرح، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح، پھر قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بالکل اذان کی طرح اقامت۔ تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی یہاں حدیث میں کہا گیا کہ اقامت اکہری ہو، اقامت کیسی ہو؟ اکہری ہو۔ اکہری کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اکہری اقامت ہے۔ یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اقامت اکہری کہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اقامت تھی وہ اکہری تھی، یعنی مدنی اقامت اکہری ہے، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے اقامت سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ ڈبل ہے۔ تو دونوں سنت ہے اور دونوں ثابت ہے اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، لہذا دونوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہے، کبھی اس پر عمل کر لیے کبھی اس پر عمل کر لیے، لیکن اقامت اکہری ہو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اکہری اقامت کی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ جائز تو دونوں ہے، جائز تو دونوں ہے، یعنی اکہری بھی اقامت درست ہے اور 2 مرتبہ کہنا اذان کی طرح یہ بھی درست ہے، یہ بھی ثابت ہے، لیکن افضل کون سا ہے؟ اقامت اکہری ہو۔ تو اس حدیث سے پہلی جو بات معلوم ہوئی یہ کہ اقامت کے لیے اکہری اقامت کہنا چاہیے، یعنی اذان کی جو کلمات ہیں اس کو 1 مرتبہ اقامت میں کہنا چاہیے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے اس کو 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کو قائم کرنے سے پہلے اقامت کہنا چاہیے، جماعت کو قائم کرنے سے پہلے اقامت کہنا چاہیے۔ تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ دیکھیے اذان میں قد قامت الصلاۃ نہیں، جب اقامت کہیں گے تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے، حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بلال کو حکم دیا گیا تو بلال ایسے ہی کرتے تھے، کیسے؟ جیسے یہاں حدیث میں بتایا گیا کہ اذان کو
2 مرتبہ کہتے تھے، اذان کے کلمات کو 2 مرتبہ ڈبل، اور اقامت کو اکہری۔ تو سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔